اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انٹر پارٹ 1 کا تیسرا لیکچر ہم ریکارڈ کرنے لگے ہیں، جس کا عنوان ہے مکی مدنی صورتیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، یعنی ان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا جو عرصہ ہے، اسے مکی دور اور مکی عرصہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا زمانہ اسے مدنی دور کہا جاتا ہے۔ مکی دور 13 سال اور مدنی دور 10 سال، تو ٹوٹل یہ اعلان نبوت کے بعد 23 سال بنتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ تو مکی صورتیں، ان کی تعداد 86 ہے، 86۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان صورتوں کی خصوصیات کیا ہے۔ لانگ کویسچن کے طور پر بھی یہ سوال آپ کے پیپر میں آئے گا کہ مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے مکی صورتوں کو ڈیفائن کر لینا ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا یہ عرصہ مکی دور کہلاتا ہے، اور اس دورانیے میں جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 86 ہیں۔ تو خصوصیات ہم دیکھیں گے، مکی اور مدنی صورتوں کا کمپیریزن کریں گے کہ مکی صورتوں کے اندر کون سی خصوصیات ہیں اور مدنی صورتوں کے اندر کون سی خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے مکی صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے مکی صورتوں میں، وہ ہے عقائد کی اصلاح۔ یعنی مکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بسنے والے مشرکین جو تھے، ان کے عقائد ٹوٹلی طور پر خراب تھے۔ آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل غلط تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل خراب تھا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو وہ شریک بنا رہے تھے۔ فرشتوں کے حوالے سے ان کا عقیدہ بالکل خراب تھا کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کر رہے تھے۔ لہٰذا ان کے یہ عقائد سب سے پہلے درست کیے گئے، اور ان میں بھی سر فہرست جس عقیدے کی اصلاح کی گئی تھی وہ تھا شرک سے ان کو پاک کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں بھی یہی فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کو ایک تصور کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی مکی صورتیں، ان میں جس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس کے اوپر زور دیا گیا اور تاکید کی گئی ہے، وہ ہے عقائد کی اصلاح۔ تو آپ اس کی ہیڈنگ عقائد کی، یعنی عقیدوں کی اصلاح والی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو مکی صورتوں کی خصوصیات میں صبر کی تلقین، یہ آپ کو پوائنٹ بڑے واضح لفظوں میں ملے گا، کیونکہ مکی دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور ہر طرح کی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پہنچائے گی۔ لیکن اس دورانیے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی ہے۔ یعنی یہاں نمبر پہ اس کے اندر جو اہم چیز مکی صورتوں میں بیان کی گئی ہے وہ ہے سابقہ امتوں کے واقعات۔ یعنی سابقہ امتیں جس کے اندر قوم نوح آتی ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، اور فرعون کی قوم ہے، ان کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ ان سے نصیحت حاصل کرے اور ان کی روش اختیار نہ کرے، ورنہ جنہوں نے بھی ان کفار کی روش اختیار کی تو انجام میں وہ انہی کے برابر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے مکی صورتوں میں، وہ ہے فصاحت و بلاغت۔ یعنی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مکہ کے اندر چونکہ بڑے بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، جنہیں اپنی زبان کے اوپر بہت بڑا ناز تھا، اور وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے کہ دوسرے ہیں ہی گنگے، ہمیں ہی عربی آتی ہے، تو وہ بڑا اس پہ ناز کرتے تھے۔ سو قرآن مجید جو مکہ کے اندر نازل ہوا، وہاں اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائیں اور جو صورتیں نازل فرمائیں، ان میں فصاحت و بلاغت انتہا درجے کی تھی۔ گویا انہیں یہ چیلنج تھا کہ تمہیں اپنی زبان کے اوپر بہت بڑا ناز ہے، تو تم سارے مل کر بھی قرآن مجید جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو، اور یہ چیلنج سٹل بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ سارے مل کر بھی قرآن مجید کی ایک صورت جو ہے وہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فصاحت و بلاغت اتنی رکھی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں، میننگ اس کے اندر بہت زیادہ ہوں، یعنی ملٹی ڈائمینشنل چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہوں۔ تو یہ انداز بھی فصاحت و بلاغت والا آپ کو مکی صورتوں کے اندر نظر آئے گا۔ اسی طرح مکی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مدنی صورتوں کی بنسبت مختصر ہیں۔
یعنی اختصار اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو مدنی سورہ۔ اسی طرح مکی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حروف مقطعات اکثر جو ہے وہ مکی صورتوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اور اسی طرح آیات سجدہ جو ہیں، یعنی جہاں جس آیت کو پڑھنے کے بعد مسلمان پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو وہ آیات 14 ہیں قرآن مجید میں جن کو پڑھنے کے ساتھ آیت پر انسان پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ آیات بھی آپ کو مکی صورتوں کے اندر نظر آئیں گے۔ اسی طرح کفار کے اعتراضات کے جوابات وہ بھی آپ کو مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ملیں گے۔ تو یہ چند ایک خصوصیات تھی مکی صورتوں کی جن کو آپ ہیڈنگ کی صورت میں جو ہے وہ تیار کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا پارٹ ہے مدنی صورتیں۔ تو مدنی صورتوں کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، اور ان کی تعداد کتنی؟ 28 ہے۔ تو مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو انداز خطاب ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں کس طرح جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے۔ اگر مکی صورتوں میں آپ دیکھیں تو وہاں پر خطاب زیادہ تر یا ایھا الناس کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے، لیکن مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا ہے۔ گو کچھ آیات ایسی ہیں مدنی بھی کہ جس کے اندر یا ایھا الناس کہا گیا، لیکن موسٹلی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کہہ کر جو ہے وہ خطاب کیا گیا۔ دوسری خصوصیت مدنی صورتوں کی یہ ہے کہ یہ طویل صورتیں ہیں، یعنی ایز کمپیئر ٹو مکی سورہ مدنی صورتیں جو ہے وہ آپ کو لمبی اور طویل جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اسی طرح مدنی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ مکی صورتوں میں صبر کا حکم دیا گیا، وہاں پر ہتھیار اٹھانے اور جہاد کی تبلیغ نہیں کی گئی تھی اور جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مدنی صورتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر ہتھیار اٹھانے اور جہاد کی تیاری کا حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر سن 2 ہجری میں سب سے پہلا غزوہ رونما ہوا غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے لشکر جرار پر فتح عظیم عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو انداز ہے وہ بڑا ہی سلیس اور سادہ ہے، یعنی اس کے اندر فصاحت و بلاغت کا رنگ جو ہے وہ آپ کو غالب نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں کے اندر منافقین کا جو برا کردار ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مکی صورتوں میں منافقین کی بات نہیں، اس لیے کہ مکہ میں کوئی منافق تھا ہی نہیں۔ مکہ میں 2 ہی گروہ تھے، یا ماننے والے یا انکار کرنے والے۔ تو مدینہ کے اندر ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہوا جو اوپر سے مسلمان اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے جدھر سے انہیں بینیفٹس ملتے اس سائڈ پہ وہ چلے جاتے، اور اندر سے اسلام کے وہ بالکل ہی خلاف تھے، تو وہ منافقین تھے۔ ان کی بری حرکتیں، ان کا کردار، ان کو بھی مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان فرمایا۔ اسی طرح حدود و قصاص وغیرہ کا ذکر جو ہے وہ بھی آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا۔ حدود کا مطلب یعنی جو سزائیں ہیں، یعنی اگر ایک چور چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے، ایک بدکار بدکاری کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اسی طرح قصاص یعنی بدلے میں قتل کرنا، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عبادات کی تفصیل وہ بھی مدنی آیات اور صورتوں کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں مکہ میں کوئی عبادت فرض نہیں تھی۔ نماز کی بات کریں تو ہجرت سے 1 سال پہلے نماز بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کوئی عبادت مسلمانوں پہ ایسا فرض نہیں تھی۔ مدینہ کے اندر جب مسلمان گئے تو پھر فرائض ان کا آغاز ہوا، یعنی حج بھی اس کی فرض کی آیت آ گئی، اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور نماز کی تفصیل، اور اسی طرح طلاق، نکاح کے دیگر جتنے مسائل تھے وہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائے۔ تو آج کا یہ مختصر سا لیکچر اگر ہم دیکھیں تو 2 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک مکی صورتوں کی تعریف اور مکی صورتوں کی خصوصیات، پھر مدنی صورتیں اور ان کی خصوصیات۔ آپ ان کو ہیڈنگ کی صورت میں جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال 2 طریقوں سے آ سکتا ہے، شارٹ کویسچن کے طور پر بھی، یعنی آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ مکی صورتوں یا مدنی صورتوں کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے ایز اے لانگ کہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات تفصیلی طور پہ تحریر کریں۔ تو اس صورت میں آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ ان تمام جو مٹیریل میں نے بتایا ہے اس کو ہیڈنگ میں آپ اگر تیار کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ لانگ کویسچن آپ کا تیار ہو جائے گا۔